بھی ایمان ہمارا اتنا کمزور ہے کہ ہم قرآن کی پرواہ نہیں کرتے، حدیث کی پرواہ نہیں کرتے، اسلام کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ یہ اس کے پاس تھوڑا بہت اختیار ہے، اس کی بات مانو ورنہ نقصان ہوگا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے سامنے، جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا اور بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا اور بہت بڑا ظالم تھا، اس کے سامنے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے کتنے ظلم و ستم کیے ہوں گے۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اس نے پھر آگ کو جلایا، اور اتنی بڑی آگ کہ 40 دن تک انہوں نے وہ بہت بڑی خندق بنائی تھی، 40 دن تک اس میں جو ہیں وہ لکڑی جمع کرتے رہے، 40 دن میں لکڑیاں جمع کر کے پھر آگ لگائی۔ اب کوئی قریب ہی نہیں جاتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آگ میں ڈالا جائے، تو شیطان وہ انسانی شکل میں آ کر اس نے مشورہ دیا تھا کہ ایک منجیک بناؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس منجیک سے آگ میں پھینکو۔ سب سے پہلے وہ منجیک بنائی گئی، اس کے بعد پھر جنگوں کے لیے استعمال ہوئی۔ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب باندھا جا رہا تھا تو ساری مخلوق نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ میرے مالک، تیری کائنات میں ایک ہی ہے تیرا نام لینے والا، اگر آج اس کو بھی آگ میں جلا دیا تو میرے مالک تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ فرشتوں نے عرض کی کہ ہمارے مالک، اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم ابراہیم کی جا کر مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اگر میرا ابراہیم تم سے مدد مانگتا ہے تو تمہیں اجازت ہے، تم اس کی مدد کرو۔ روایت میں آتا ہے ہوا کا فرشتہ، پانیوں کا فرشتہ اور جن جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اس آگ کو ختم کر دیں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسبی اللہ، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر حضرت اگر آپ ہماری مدد قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں فریاد تو کریں، دعا تو کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ تو اٹھائیں کہ اللہ آپ کو اس آزمائش سے نجات عطا فرمائے۔ تو جناب حضرت ابراہیم، یہ کامل یقین، ایمان پختہ، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے، وہ میری مدد ضرور فرمائے گا۔ کوئی آہو پکار نہیں کی، کوئی دعا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجیک کے ساتھ باندھ کر آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے پھر کرم فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، رب نے آگ کو حکم دیا کہ آج میرے ابراہیم کے لیے گلستان بن جا۔ آج بھی ہو ابراہیم سا اگر ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے آج بھی گلستان پیدا۔ ہمارے بزرگ، انہوں نے یقین کی وجہ سے ترقیاں حاصل کی، عروج حاصل کیے۔ یقین کی وجہ سے ترقیاں ملی، ان کو عروج ملا، اور ہم مسلمان بے یقینی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ ہمیں یقین ہی نہیں ہے، بے یقینی، اور اقبال نے کہا تھا کہ غلامی سے بھی بدتر ہے بے یقینی۔ غلامی بھی بری چیز ہے لیکن اس سے بھی بری چیز بے یقینی ہے کہ رب کے ذات کے اوپر یقین بھی نہ ہو تو پھر کس طرح بندہ جو ہے وہ ترقی حاصل کر سکتا ہے، کس طرح بندہ جو ہے وہ کمال حاصل کر سکتا ہے، کس طرح بندہ جو ہے وہ عروج حاصل کر سکتا ہے۔ تاریخ مسلمانوں کی بری پڑی ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے، یقین کر کے وہ اٹھے تو اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائیں، اور ہم مسلمان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس قدر بے یقین ہو گئے کہ تباہ و برباد ہو گئے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یقین نہیں ہے مسلمانوں میں کہ جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اگر آج مسلمانوں میں یقین پیدا ہو جائے تو آج اللہ ان کو عروج اور ترقیاں عطا فرمائے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا
کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ نمرود کے دربار میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس سے مناظرہ کیا، اور قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ نمرود نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث مباحثہ شروع کر دیا کہ میں رب ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ آپ جواب دیتے رہے اور فرمایا کہ اگر تو رب ہے تو ایسا تو کر کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ کافر جو ہے وہ بے بس ہو گیا، تو اس نے پھر کہا کہ اس کو جلاؤ، اس کو آگ میں ڈالا جائے، لیکن یقین کامل تھا، سب کچھ برداشت کیا، یقین کامل تھا، تو پھر اللہ نے آگ کو گلستان بنا دیا، اور پھر جان کا نذرانہ پیش کیا، مال کا پیش کیا، اولاد۔ 99 سال کی عمر تھی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، 99 سال بزرگ، 99 سال کی عمر میں باپ کو اولاد کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، خاص کر بیٹے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کا سہارا بنتا ہے، بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر 99 سال کی عمر ہے، اور پھر بیٹا بھی وہ ہے کہ جو رو رو کر دعائیں مانگ کر لیا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، پھر خوبصورت ہے، نبی ہے، حسین و جمیل ہے، سب کچھ ہے۔ اور بات یہ ہے کہ خواب میں رب نے حکم دیا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو میری بارگاہ میں قربان کرو۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حکم کے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، 99 سال کی عمر میں اپنا 13 سالہ خوبصورت نوجوان بیٹا رب کے حکم کی خاطر اس کے گلے کے اوپر چھری چلا دی۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم بس سال کے بعد جب قربانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس جانور ذبح کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ قربانی کہتے کس کو ہیں، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی پیغام کیا دیتے